اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نورانی دعاؤں میں سے ایک دعا کی تشریح کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، التجا کر رہی ہے. یہ ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے. ہم ان کلمات کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر انہی کلمات کو اپنانے کی، انہی سیرت کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعْ. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے اس چیز کے طلب میں ہے کہ فرماتی ہے کہ مجھے سکون قلبی چاہیے، ایسی نعمت چاہیے زہرا کو جو دائمی ہو. باقی مادی نعمت زوال نعمت ہے، ختم ہونے والی نعمت ہے. یہاں اسی طرح سکون بھی، بعض سکون جو ہے مال کا سکون، ٹھیک ہے نا، اختیارات کا سکون. جب کرسی ہے تو سکون ہے، حتی کرسی ہے تو بھی بے چین ہے. جو مال ہے، اسی لیے امیر المومنین سے سوال کیا گیا علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. صاحب علم کے لیے سکون ہے، صاحب مال کے لیے بے چین ہے، کوئی چور ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے. لہٰذا ایسا سکون چاہیے، ایسا سکون چاہیے جو دائمی ہو. جناب سیدہ سلام اللہ اس سکون دائمی کے طلب میں ہے خدا سے. وہ سکون کیا ہے؟ وہ سکون ہو جائے اور وہ دائمی ہو. جناب سیدہ سلام اللہ تو وہ سکون کس چیز میں ہے؟ قرآن کی طرف ہم دیکھتے ہیں، چونکہ زہرا مفسرہ قرآن ہے، قرآن کی حقیقی مطالب و مفاہیم کو سمجھنے والی ذات، فرشتوں سے تکلم کرنے والی ذات، پیغمبر کا حصہ ٹکڑا جناب سیدہ ہے. بضعۃ منی کہا ہے، پیغمبر کا حصہ ہے، رسالت کا حصہ ہے. تو وہ قرآن کو سمجھ کر، حقیقت میں یہ دعائیں قرآن کی تفسیر ہے. تو قرآن کی طرف ہم دیکھتے ہیں سکون کس چیز میں ہے. تو قرآن میں خداوند علی اعلیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد خدا میں، ذکر پروردگار میں، ذکر الہی میں، اطاعت پروردگار میں انسان کے لیے سکون ہے. آپ دیکھیں بہت سے پیسہ والے، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی لوگ دنیا میں ہیں، لیکن رات کو آرام سے نہیں سو سکتے ہیں، یا دوائی کھاتے ہیں یا ٹکا لگا کر جو ہے وہ لوگ سوتے ہیں. لیکن جو خدا کے ذکر میں مشغول ہے، جو اطمینان اسے حاصل ہے، وہ اس مالدار کے لیے، وہ اس صاحب اقتدار کے لیے یا اس پیسہ والے کے لیے جو بے سکونی ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے آرامش ہے. کیوں؟ وہ خدا کے یاد میں ہے، یاد پروردگار میں. بس ایک سکون جو ہے یاد خدا میں ہے، ہر وقت خدا کے ذکر، ہر وقت خوف خدا میں، ہر وقت خدا کی اطاعت میں، ہر وقت خدا کو مد نظر رکھیں تو اس وقت انسان کے لیے آرامش ہے. چی سفر میں ہو، چی حضر میں ہو، چی گھر میں ہو، چی دفتر میں ہو، چی ڈیوٹی پر ہو، چی مسجد میں ہو، چی حسینیہ میں ہو، چی بازار میں ہو، چی دوستوں کے ساتھ ہو، چی خیش اقارب کے ساتھ ہو، ہر وقت خدا کو مد نظر رکھنا ہے. بس اس میں سکون ہے. عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ فقط مسجد میں جا کر نماز پڑھے، ہر حالت میں خدا کے ذکر میں، خدا کی یاد میں رہے، اس وقت انسان کے لیے سکون ہے. یہ سورہ رات آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا. اور دوسری چیز سکون کس میں ہے؟ معصوم سے سوال کرتے ہیں تو زہرا کی دعا کی تفسیر وضاحت ہوتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت میں مولا فرماتے ہیں کہ ان للہ عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الآمنون یوم القیامہ. پس دنیا میں جو آرامش چاہیے، سکون چاہیے، خدا کے ذکر، خدا کی یاد. قیامت میں اگر کسی کو امن و اطمینان و سکون چاہیے تو امام اس روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ روئے زمین پر ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے پھرتے ہیں. وہ لوگ کیا ہیں؟ روز قیامت میں یہی لوگ جو لوگوں کے حاجت روائی کے لیے تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ روز قیامت امن سکون سے رہیں گے. بس یہاں پر لوگوں کی حاجت روائی کبھی مال سے ہے، کبھی مال نہیں ہے، کبھی جو ہے مشورت سے ہے، کبھی راستہ دکھا کر. ممکن ہے کوئی شخص غلط راستے پر جا رہا ہو، آپ اس کو صحیح راستہ دکھائیں، یہ بھی کیا ہے؟ حاجت روائی ہے. کبھی سفارش کریں، کبھی اچھی مشورت کے ذریعے سے، کبھی پیسے کے ذریعے سے، کبھی کسی کو
کسی سے رابطہ کر کے کہ فلان شخص مثلا مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اس کی کیا ہے مشکل کو حل کرے اس انداز میں. لہٰذا دو طریقے سے انسان سکون حاصل کر سکتے ہیں. جناب زہرا اس سکون دائمی کی طلب میں ہے، سکون قلبی دائمی کے طلب میں ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ذکر خدا میں ہے، ایک مومنین اور لوگوں کی حاجت روائی میں ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح معنی میں دنیا آخرت میں سکون قلبی خدا ہمیں عنایت کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.